پور شور شرابے کے بعد سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل کو منظور کر لیا۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے اور ترمیم پاس کرنے کے لیے بھی 64 ووٹوں کی ہی ضرورت تھی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ آبڑو اور JUI فے کے سینیٹر احمد خان نے اپنی پارٹی پالیسی کے برعکس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سینیٹر سیف اللہ آبڑو نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ بھی دے دیا، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والی آزاد سینیٹر نسیمہ احسان نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ناظرین یاد رہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بھی ووٹ دیا تھا، جس پر پارٹی نے ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا تھا۔ اب یہ ترمیم فوری اسمبلی میں پیش ہوگی اور وہاں سے یہ بآسانی پاس ہو جائے گی، چونکہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حکومت کے پاس کم از کم 237 اراکین کی حمایت اس وقت موجود ہے۔ اس ترمیم کے اہم خد و خال میں ایک وفاقی آئینی کورٹ کا قیام شامل ہے۔ اس کورٹ کے پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے، جبکہ اس عدالت کے پہلے ججز کے گروپ کی تعیناتی وزیر اعظم آئینی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے۔ اس ترمیم کے بعد اب ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ان کی مرضی کے بغیر بھی ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اور ججز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، اور اگر کوئی جج ٹرانسفر ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جائے گا۔ اس ترمیم میں سب سے اہم آرٹیکل 243 میں تبدیلی ہے، جس کے تحت چیف آف آرمی سٹاف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ہوگا، جبکہ فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے وہ تاحیات ہوگا، اور وہ تمام جو ہے عمر یونیفارم جو ہے افسر ہی رہے گا، اور فیلڈ مارشل کو رینک سے ہٹانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو کہ صدر کے امپیچمنٹ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت سے ہی ان سے یہ عہدہ واپس لیا جا سکتا ہے، جو نہ ہونی سی بات ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کو تاحیات نہ تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ چل سکے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ترامیم سے عدلیہ میں تعیناتیوں میں ایگزیکٹو کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا، اور نامور وکیل مخدوم علی خان کے مطابق جو فریق مقدمات کو آسان کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ مقدمات کے نتائج کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، جبکہ فیلڈ مارشل کو اضافی اختیارات اور تاحیات استثنا دینے سے متعلق بھی تحفظات پائے جا رہے ہیں۔